علی محمد و آل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 536 ہے 536 تثبت دعوی الرجوع بعد انقضاء العدت بشہادت رجلین عادلین۔ اچھا، اوپر والے مسئلے کی یہ تتمہ ہے۔ اوپر والے مسئلے میں یہ کہا تھا کہ اگر تو عدت کے دوران شوہر یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے، پھر تو جو ہے وہ فقط اس کے دعویٰ کرنے سے ہی اور اس کے خبر دینے سے اس کی بات کو مان لیا جائے گا، چاہے جو ہے وہ گواہ پیش کرے یا گواہ پیش نہ کرے، کیونکہ یہ صحیح سے ثانی نے فرمایا کہ رجوع کرنے میں گواہ بنانا کیا واجب نہیں ہے، تو گواہوں کے بغیر اس کا دعویٰ کیا قبول کیا جائے گا۔ جیسا کہ نکاح میں کوئی نکاح کا دعویٰ کرتا ہے اور تو لڑکی بھی اس چیز کو مانتی ہے، ان دونوں لڑکا لڑکی نکاح کا دعویٰ کرتے ہیں تو بغیر گواہوں کو ان کی بات کیا ہے مانی جائے گی۔ یہاں جو ہے وہ رجوع چونکہ فقط شوہر نے کرنا ہوتا ہے، بیوی کا کردار نہیں ہوتا، تو شوہر نے اگر عدت کے دوران رجوع کا دعویٰ کیا تو اس کی بات کو مان لیں گے۔ اگر عدت کے بعد اس نے دعویٰ کیا اور صورتحال یہ بن گئی کہ خاتون نے کیا اس کی تصدیق نہیں کی، تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے دعویٰ کے اوپر کیا گواہ لے کر آئے۔ اب یہ گواہ لے کر آئے گا تو وہ گواہ کون سے ہوں گے، تو وہ 536 میں کیا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تثبت دعوی الرجوع بعد انقضاء العدت ہے، کہ عدت گزرنے کے بعد جو رجوع کا دعویٰ ہے یہ ثابت ہوگا بشہادت رجلین عادلین، کہ کون گواہی دیں، دو جو ہے وہ عادل مرد کیا اس کی گواہی دیں گے تو یہ دعویٰ ثابت ہوگا۔ وَكَذَلِكَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ عَادِلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَادِلَتَيْنِ، اسی طریقے سے اگر ایک عادل مرد ہو اور دو عادل خواتین ہو تو پھر بھی یہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ وَلَا تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ عَادِلٍ وَيَمِينِ الزَّوْجِ، اور یہ ثابت نہیں ہوگا رجوع کا دعویٰ کہ ایک مرد کی گواہی ہو اور ادھر سے کیا ہے وَيَمِينِ الزَّوْجِ، شوہر کیا ہے قسم کھائے، تو اس سے یہ بات کیا ثابت نہیں ہوگی۔ اذا رجع الزوج فادعت الزوجة انقضاء عدتها، شوہر نے رجوع کر لیا لیکن جو بیوی ہے اس نے رجوع سے انکار نہیں کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے رجوع کا دعویٰ ٹھیک کیا ہے، لیکن بیوی نے یہ دعویٰ کر لیا کہ اس کی عدت تو گزر چکی ہے۔ عدت کیونکہ عدت کے احکام آگے بیان کریں گے کہ جو چوتھا حیض آتا ہے تو 3 اس کے کیا ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں طہر، تو اب وہ خاتون کہتی ہے مجھے تو چوتھا حیض بھی آ گیا، تو اب اتنی جلدی آ گیا، یعنی ابھی 1.5-2 مہینے ہوئے ہیں، 4 حیض بھی ہو گئے مکمل، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہاں پہ ظاہری بات ہے یہ خاتون کا کیس ہے، تو خاتون کی بات جو ہے وہ ظاہر کے مطابق ہے، کیونکہ وہ اپنی عادت کو کیا بہتر جانتی ہے، تو اسی خاتون کی بات کو کیا ہے قبول کیا جائے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کیا ثابت ہو جائے گا کہ شوہر نے جو ہے وہ رجوع کیا ہے عدت گزرنے کے بعد، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی شوہر نے رجوع کیا فدعت الزوجة انقضاء عدتها، زوجہ نے یہ دعویٰ رکھ دیا کہ میری عدت تو کیا گزر چکی ہے، وانکر، شوہر نے کیا انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ کیسے تمہاری عدت کیسے گزر چکی، چوتھا حیض بھی آ گیا، تو کان القول قولها بیمینها، تو یہاں پہ جو قول ہوگا وہ اسی خاتون کا قول ہی مقدم کریں گے جب وہ قسم کھائے گی، کیونکہ خاتون کا قول ظاہر کے مطابق ہے کہ وہ اپنی ظاہری صورتحال کو بہتر جانتی ہے، لیکن معلوم تکن متہمتن یا متہمتن، جب تک وہ خاتون اپنے قول میں ایسی نہ ہو کہ اس کے اوپر اب جھوٹ کی تہمت لگنا شروع ہو جائے، ایسی کم از کم بات نہ کرے کہ جو بالکل ظاہر کے خلاف ہے۔ مثلاً کما ادعت، جیسے کہ وہ دعویٰ کرے کہ انہا حاضت فی شہر واحد 3 مرات، کہ اس نے جو ہے وہ ایک مہینے میں 3 حیض دیکھ لیے، 30 دنوں میں 3 حیض جو ہے وہ کیسے دیکھے کہ ہر حیض جو ہے وہ 3-4 دن کا تھا، اس کے بعد 10 دن کا وقفہ، پھر 3-4 دن حیض، پھر 10 دن کا وقفہ، اس طریقے کا، یعنی اس طریقے کا جو دعویٰ ہے کہ 10 دن کے بعد چونکہ حیض بنتا ہے تو یہ تو کام ناممکن ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی کیسے ناممکن ہے کہ کیونکہ 10 دن کا تو ہمیں کیا چاہیے، طہر چاہیے کم از کم، تب دوسرا حیض بنے گا، اور حیض بننے کے لیے کم از کم کتنے دن چاہیے، 3 دن چاہیے، تو ایک حیض کے لیے ہمیں 13 دن چاہیے، 2 حیض کے لیے 26 دن، تو 3 حیض کے لیے کیا ہے مزید اس میں 13 دن ایڈ کریں گے تو تقریباً یہ 30 سے کیا ہے اوپر حساب چلا جائے گا، 39 دن بن جائیں گے، تو 39 دن میں کیا ہے 3 حیض اس کے بن سکتے ہیں۔ تو اس نے کیا دعویٰ کیا کہ نہیں جی میرے تو ایک مہینے میں کیا ہے 3 حیض آ گئے اور اس طرح صورتحال بن گئی، تو اس طرح
اس کا سسٹم کیا ہے مشکوک ہو جائے گا. یعنی صورتحال یوں بن رہی ہے کہ گویا کہ جب طلاق ہوئی تھی تو اگلے دن ہی اسے حیض آ گیا ہو، پھر 3 دن وہاں پہ پورے ہوئے ہوں، پھر دوبارہ اس طرح کی صورتحال چلی ہو. تو اس طرح کی ایک شاذ و نادر صورت بن سکتی ہے کہ طلاق کے فوراً بعد ہی کیسے حیض آ گیا ہو، تاکہ وہ ایک طور کیا ہے 1 گھنٹے کا شمار ہو، 1 دن کا شمار ہو، یوں نظام چل پڑے. لیکن یہ جو صورتحال ہم بنا رہے ہیں یہ بالکل جو ہے وہ ظاہری صورتحال سے ہٹ کے ایک شاذ و نادر والی کیا صورتحال بن رہی ہے. تو اس صورت میں اگر خاتون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میری عدت ختم ہو چکی چونکہ مجھے 3 حیض آ گئے ہے اور چوتھا طہر کیا نام ہے تیسرا طہر پورا ہو گیا، تو پھر اس کی بات چونکہ ظاہر کے خلاف جا رہی ہے تو پھر اس کی بات کو کیا ہے بغیر گواہی کے قبول ہم نہیں کریں گے. فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا حِينَئِذٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ. اس صورت میں اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا خاتون کے مگر یہ کہ وہ گواہ لے کر آئے، کیونکہ اب اس کی بات کیا ہے ظاہری صورتحال سے ہٹ کے کوئی خاص قسم کی کیا صورتحال بن رہی ہے کہ جس پہ کیا اسے پھر بالآخر گواہ لانے پڑیں گے. تو پھر یہاں پہ شوہر کی جو بات ہے وہ ظاہر کے کیا مطابق ہو جائے گی. شوہر کہہ رہے بھی 1 مہینے میں کیسے تمہیں 3 حیض آ کے عدت کیسے گزر گئی، لہذا شوہر کی بات ظاہر کے مطابق ہے، وہ قسم کھائے گا اور اس کی کیا ہے رجوع ثابت ہو جائے گا. اذا اتفقا علی الرجوع وانقضاء العدت. اتفقا دونوں کا اتفاق ہے کہ رجوع بھی ہو گیا ہے اور عدت بھی گزر گئی ہے، لیکن اختلاف کس میں ہے؟ دونوں کا اختلاف کس میں ہے کہ متقدم منہما، کہ رجوع اور عدت کے گزرنے میں سے پہلے کون ہے. اگر پہلے رجوع ہے بعد میں عدت گزری ہے تو رجوع ہو گیا، اگر پہلے عدت گزر گئی تھی پھر رجوع ہوا تو پھر رجوع کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں کیا اختلاف ہو گیا؟ فَادَّعَ الزَّوْجُ أَنَّ الْمُتَقَدِّمَ هُوَ الرُّجُوعُ. شوہر کا کیا دعویٰ ہے کہ جو پہلے آیا ہے وہ رجوع آیا ہے اور بعد میں عدت تمہاری گزری ہے، میں نے عدت سے پہلے رجوع کر لیا تھا. وَوَدَّعَتْ هِيَ. اور خاتون کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں، أَنَّ الْمُتَقَدِّمَ انقضاء العدت ہے کہ پہلے عدت گزر چکی تھی پھر تم نے بعد میں رجوع کیا ہے. تو اب یہاں پہ کس کی بات کو کیا مانا جائے گا؟ عدت گزر چکی تھی، خاتون کہہ رہی ہے نا عدت گزر چکی کی، کیا مطلب ہے خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میرے حیض مکمل ہو گئے تھے، طہر میرے مکمل ہو گئے تھے. تو خاتون کی جو بات ہے حیض کے والے سے وہ اس کی ظاہر کے مطابق ہے یا ظاہر کے مطابق نہیں، یہ قانون دیکھا جائے گا. تو اگر وہ ایسی بات کر رہی ہے کہ جو بالکل شاذ و نادر بات نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر تو کیا ہے اس کی بات ظاہر کے مطابق جاری، اسی کی بات کو کیا مقدم کریں گے. اب شوہر کو کیا پتہ کہ خاتون کو کیا حیض پہلے آ گیا بعد میں آ گیا، یہ اسی کا کیا کیس ہے اپنا. اور وہ ایسی بات بھی نہیں کر رہی کہ جس میں وہ متہم ہو، آپ جھوٹا اسے کہہ سکیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ پہلے والی صورتحال بنے گی کہ کان القول قول الزوجۃ. یہاں پہ بھی جو ہے وہ بیوی کے قول کو مقدم کریں گے بیمینہا، اس کی قسم کے ساتھ، کیونکہ یہ ظاہر کے مطابق بات کر رہی ہے. شرط وہی رہے گی کہ ما لم تکن متہمتن، کہ جب ایسی بات نہ کرے کہ جی مجھے 1 مہینے میں 3 حیض آ گئے، ایسی بات نہ ہو کہ جس میں اس کے اوپر کیا تہمت لگ جائے کہ آپ تو یہ کیا گڑبڑ کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ اس میں بھی قانون یہی رہے گا کہ جس کی جو بات ہے ظاہر کے مطابق ہو، اور عام طور پہ خاتون کی بات یہاں پہ ظاہر کے مطابق رہتی ہے تو اسی کے قول کو کیا مقدم کریں گے. سواء کان تاریخ انقضاء العدت معلوما، چاہے جو ہے وہ عدت کے گزرنے کی تاریخ معلوم ہو اور رجوع کی تاریخ مجہول ہو. یعنی تاریخیں بعض کا تاریخیں معلوم ہوتی ہیں لیکن دونوں تاریخیں معلوم ہو تو پھر تو واضح ہے نا کہ عدت سے رجوع کی تاریخ بھی معلوم ہے، عدت کے گزرنے کی تاریخ بھی معلوم ہے. جیسے تاریخیں معلوم ہوگی تو پھر تو آگے پیچھے پتہ چل سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کی تاریخیں جو ہے وہ ان میں سے ایک کی آپ کو معلوم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. سواء کان تاریخ انقضاء العدت معلوما، انقضاء عدت کی تاریخ معلوم ہو اور تاریخ رجوع مجہول ہو، یا امر کیا ہے بالعکس ہو، یا دونوں کی تاریخیں آپ کو کیا پتہ نہ ہو. اس تینوں صورتوں میں کیا کوئی فرق نہیں ہے. اذا طلق وراجع، طلاق دی رجوع کیا، فانکرت ہی الدخول بہا قبل الطلاق. خاتون نے یہاں پہ عجیب سا دعویٰ کر لیا. خاتون کو طلاق سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، رجوع سے بھی کیا ہے اس نے انکار نہیں کیا. اس نے یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ طلاق سے پہلے تو ہمارا جماع ہی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ دعویٰ کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے دعویٰ کر رہی ہے تاکہ اس کا جو رجوع ہے نا وہ کل عدم ہو جائے. رجوع کیوں کل عدم ہو جائے؟ کیونکہ جب جماع نہیں ہوا تو اب عدت نہیں بنے گی، جب عدت میں نہیں بنے گی تو رجوع ہی نہیں ہوگا. رجوع کب ہوتا ہے؟ عدت میں ہوتا ہے. تو اس خاتون نے یہ دعویٰ کر رہی ہے، اس نے کہا طلاق مجھے مل گئی ہے، اب فوراً میں نے آگے شادی کرنی ہے ہفتہ 10 دن بعد. تو اس نے یہ دعویٰ کر لیا کہ ہمارا تو جماع ہی نہیں ہوا تھا، جب جماع نہیں ہوا تو لہٰذا جو ہے وہ کوئی اس کی عدت ہی نہیں بنتی، رجوع ہی نہیں بنتا، تو میں ہفتہ مہینے بعد شادی کر سکتی ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں.
شوہر کہہ رہے نہیں میں نے طلاق دی تھی، میں نے رجوع کر لیا، لہٰذا تم شادی نہیں کر سکتی، دوبارہ کیا واپس آؤ. اس نے یہ دعویٰ دائر کر لیا. اب دعویٰ کس میں ہے کہ دخول ہوا یا نہیں ہوا، یہ دعویٰ ہے. جماع ہوا یا جماع نہیں ہوا. فَأَنْكَرَتْ هِيَ الدُّخُولَ بِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ، خاتون نے انکار کیا کس چیز کا کہ الدخول بها کہ اس کے ساتھ دخول جماع ہوا ہے قبل طلاق، طلاق سے پہلے، یعنی طلاق سے پہلے جماع کا اس نے کیا کر لیا، انکار کر دیا. کیوں یہ انکار کیا؟ لأن لا تکون علیہا عدت، تاکہ اس کے اوپر عدت بھی نہ آئے، ولا تکون لہ الرجعۃ، اور اس کو لہو اس کے شوہر کو کیا رجعت کا حق بھی نہ ملے، رجوع کا حق بھی نہ ملے. ودع ہوا الدخول، جبکہ شوہر جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دخول ہوا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ اس کا رجوع ثابت ہو جائے. اب کس کے قول کو کیا مقدم کریں گے؟ تو یہاں پر سید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ کان القول قولها مع یمینها، یہاں پہ جو خاتون کا قول ہے نا اس کو کیا کریں گے، مقدم کریں گے قسم کے ساتھ. یعنی کیا مطلب کہ دخول ہوا یا نہیں ہوا، اس میں جو ظاہری صورتحال کس کو سپورٹ کر رہی ہے، خاتون کو سپورٹ کر رہی ہے، تو پھر کیا ہے اس خاتون کے بات کو کیا مقدم کریں گے. الا اذا کان مخالفا لظاہر، مگر یہ کہ جو خاتون کا قول ہے وہ ظاہر کے مخالف ہو، کہ جس کی وضاحت کیا ہے پہلے والے مسئلے میں گزری تھی. وہاں پہ یہ بات انہوں نے کی تھی کہ اگر دونوں اکٹھے رہتے رہے ہیں ایک گھر میں اور ایک کمرے میں سوتے بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی معنی وغیرہ بھی نہیں ہے، شوہر بھی ٹھیک ٹھاک ہے، صحت کے والے سے کوئی ایشوز کا نہیں ہے، اکٹھے رہ بھی رہے ہیں، ایک کمرے میں سوتے بھی ہیں، پھر خاتون دعویٰ کرے کہ نہیں جی ہمارا جماع ہی نہیں ہوا، تو یہ جو بات ہے یہ ظاہر کے خلاف جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسے ہم کہیں گے بھی اکٹھے رہے ہو، کوئی شوہر کے اندر مسئلہ نہیں، تمہاری بیماری کا کوئی ایشو نہیں، دونوں صحت مند ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، تو اب ظاہری صورتحال یہ بتاتی ہے کہ جماع ہوا ہوگا. یہاں پہ اگر خاتون دعویٰ کر رہی ہے نا کہ جماع ہی ہمارا نہیں ہوا تھا، دخول نہیں ہوا تھا، تو اس کی بات خلاف ظاہر ہے، اس کی بات کو نہیں سنا جائے گا. کس کی بات کو سنا جائے گا؟ شوہر کی بات کو سنا جائے گا یمین کے ساتھ. خاتون اپنے گواہ تو لا نہیں سکتی اس ایشو پہ، کیا گواہ لے کر آئے گی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ خاتون کی بات کو یہاں پہ کیا نہیں سنا جائے گا. ہاں یہاں پہ قسم کا معاملہ ہوگا، قسم دونوں نے کھانی ہے، تو یہ کیا قسم کھا لے گا شوہر. تو یہاں جو کہا اللہ سے پہلے کہ خاتون کے قول کو مقدم کریں گے، یہ تب ہے کہ جب خاتون کی بات ظاہر کے مطابق، وہ کب ہوتا ہے کہ جب دونوں اکٹھے نہ رہے ہوں، ٹھیک ہے. جس طرح مثلا گلگت بلتستان مثلا شادی کے فوراً بعد رخصتی نہیں ہوتی، کافی عرصہ دونوں الگ الگ رہتے ہیں، کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، فرض کریں تو یعنی اگر باقاعدہ ایک رخصتی بھی نہیں ہوئی اور پنجاب میں تو آ جائیں تو رخصتی نہیں ہوئی تو دونوں کی ملاقات تو ہوتی نہیں ہے نا، یہ تو ظاہر کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. وہاں چلے ہیں کہ ملاقات ہو گئی، مل بھی لیا، لیکن پھر بھی یہ ظاہری صورتحال بن سکتی ہے کہ خاتون بہتر کہہ سکتی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ جماع نہیں ہوا. لیکن اگر رخصتی کے بغیر ہی وہ دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں، پھر خاتون کی بات کیا ہے، ظاہر کے خلاف جائے گی. تو لہٰذا اس میں بھی قانون وہی رہے گا کہ یہ جو اختلاف پڑ گیا کہ جماع ہوا یا جماع نہیں ہوا، اس میں دیکھا جائے گا کہ کس کی بات جو ہے وہ ظاہر کے مطابق ہے اور کس کی کیا ہے ظاہری صورتحال کے خلاف ہے. جس کی بات ظاہر کے مطابق ہوگی اسی کی بات کو کیا کریں گے، مقدم کریں گے. ان جواز الرجوع فی طلاق رجعی حکم شرعی، طلاق رجعی میں جو جواز رجوع یعنی رجوع کرنا جائز ہوتا ہے طلاق رجعی میں، یہ کیا ہے، حکم شرعی ہے، اور یہ ایک ایسا حکم شرعی ہے کہ جو غیر قابل للاسقاط، کہ جو کبھی بھی کیا ساقط نہیں ہوتا، کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے. ولیس حقا، اور نہ ہی یہ ایک ایسا حق ہے کہ قابل للاسقاط ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ وہ اسقاط کے قابل ہے، کہ وہ اپنے اس حق کو کیا کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. کل خیار فی البیع الخیاری، جیسا کہ انسان بیع کرتا ہے، کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے اور وہاں پہ اسے شریعت اختیار دیتی ہے کہ وہ 3 دن تک تم اپنا معاملہ ختم کر سکتے ہو. فرض کریں جانور کو خریدا، خیار حیوان، تو وہاں پہ ایک انسان یہ ڈیل کر سکتا ہے، کمپنی کہہ سکتی ہے کہ بھئی ہم جانور بیچ رہے ہیں، شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ 3 دن کے اندر آپ معاملہ ختم کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے اس اختیار کو ختم کریں، ساقط کریں. ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ خریدا وہ مال واپس نہیں ہوگا، کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں یہ اپنے حق کو ختم کرتا ہوں، تو وہاں پہ وہ حق کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. طلاق میں ایسا نہیں ہے کہ وہ طلاق دے رہا ہے اور بیوی اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی ہے کہ طلاق مجھے دو، لیکن ایگریمنٹ میرے ساتھ کرو کہ تمہارا جو حق کے خیار ہے نا رجوع والا، یہ ختم ہوگا، تاکہ تم رجوع نہ کرو. کیونکہ ظاہری بات ہے وہ 90 دن تقریباً اگر بنائیں عام طور پہ وہ اکٹھا رہنا ہے، انہوں نے 70-80 دن اکٹھا رہنا ہے، تو اس میں خاتون تو یہ چاہے گی کہ رجوع نہ ہو، ٹھیک ہے.
تو یعنی اس طرح کے اے بھی صحیح کے کیس ہمارے پاس کہ شوہر طلاق دینے کے لیے تیار ہے لیکن خاتون کہتی ہے کہ یہ پھر رجوع کر لے گا، تو مجھے اس سے ایسی طلاق چاہیے کہ جس میں رجوع نہ کر سکے. تو وہ رجوع نہ کر سکنے والی طلاق کون سی بنتی ہے؟ طلاق بین بنتی ہے. اور وہ آگے بیان کریں گے کہ وہ طلاق خلو ہوتی ہے کہ جس میں بیوی کی نفرت ہوتی ہے، نفرت کو کوئی ایشو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ رجوع نہ کرے. تو اب انہوں نے کہا ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں. ہم ایگریمنٹ یہ کرتے ہیں کہ یہ مجھے لکھ کے دے گا کہ یہ اپنا جو حق کے رجوع ہے نا یہ ساکت کر رہا ہے، یہ یوز ہی نہیں کرے گا، استعمال ہی نہیں کرے گا، ختم ہو جائے گا. تو کیا ایسے ہو جائے گا؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. ہاں اس نے چاہے وعدہ بھی کر لیا کہ میں رجوع نہیں کروں گا، بعد میں اس نے وعدہ خلافی کی، چلیں یہ گناہ گار ہو جائے گا، وعدہ اس نے پورا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود رجوع تو ہو جائے گا، رشتہ کیا ان کا ختم ہو جائے گا. ہاں یعنی شرط رکھ بھی دے تو اس کی پیروی یوں کرنا واجب ہوئی جیسے دوسری شادی کی شرط ہے. دوسری شادی جو ہے وہ مرد کا حق ہے، یہ کبھی ساکت نہیں ہوتا. یوں شرط رکھی مرد نے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس حق کو استعمال نہیں کروں گا، واجب تو نہیں ہے استعمال کرنا، شرط ٹھیک ہے ہو جائے گی. جب وہ دوسری شادی کرے گا تو صحیح ثانی نے وہاں پہ کیا فرمایا کہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ وعدہ خلافی کی ایک ایگریمنٹ شرط تھا، اس کو تھوڑا گناہ گار ہوگا، لیکن شادی تو ٹھیک ہو جائے گی. یہاں پر بھی صورت حال ہے، اس نے کہا کہ رجوع نہیں کروں گا، طلاق دے رہا ہوں رجوع نہیں کروں گا. ان کی باقاعدہ مصالحت ہوگی، آپس میں صلح ہوگی، اس بات کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا. بعد میں یہ اپنی صلح کو توڑتا ہے تو صلح کو توڑنے کی وجہ سے گناہ گار تو ہوگا، لیکن کیا رجوع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ رجوع تو ہو جائے گا. وہاں پر بھی شادی صحیح ہو جائے گی، گناہ گار ہوگا، یہاں پر بھی رجوع ہو جائے گا، گناہ گار ہوگا بس. تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ حق پکا ہے، یہ کبھی بھی ساکت نہیں ہو سکتا. ہاں استعمال نہ کرنے پہ آپ وعدے لے سکتے ہیں، لیکن اگلا بندہ اگر وعدہ توڑ دے تو پھر تو وہ ہو جائے گا کام. یعنی یہ نہیں ہے کہ حق کی ختم ہو جائے گا. اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا حق ہے کہ جو کبھی بھی ساکت ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. ہاں یعنی رکھ بھی دے تو اگر بندہ متدین ہے، فرض کریں حلال حرام کی فکر ہے اور وہ خلاف ورزی نہیں کرتا، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو نظام چلے گا، حق کو استعمال نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ کبھی بھی وہ کہے کہ ٹھیک ہے گناہ ہوتے ہیں تو ہو جائے، لیکن میں نے دوسری شادی کرنی ہے، فرض کریں نکاح، تو اس کا ٹھیک رہے گا، کوئی ایشو نہیں. یعنی فلو قال الزوج، اگر شوہر یہ جملہ کہے کہ اسقطت ما کان لی من حق رجوع، کہ میں نے ساکت کیا وہ حق کہ جو میرے لیے تھا، یعنی جو اللہ نے شریعت میں مجھے حق دیا ہے حق رجوع، اس کو میں نے ختم کر دیا جی. تو لم یسقط، یہ حق ساکت نہیں ہوگا. وکان لہ، اور اس کے لیے رہے گا کیا رجوع بعد ذالک، کہ اس کے بعد بھی وہ کیا رجوع کر سکتا ہے. یہ جملہ کہہ چکا ہے، پھر بھی وہ حق ساکت نہیں ہوگا. وکذالک، اسی طریقے سے اذا صالح عنہ، جب وہ اس کے بدلے میں یعنی اسقاط حق کے رجوع کے بدلے میں کیا مصالحت کر لے، بے عوض کسی عوض کے ساتھ پیسے وغیرہ لے لے اور کہے کہ ٹھیک ہے جی میں رجوع نہیں کروں گا، باقاعدہ عوض لیا، مصالحت کی، ایگریمنٹ کیا، یا غیر عوض، بغیر عوض کیسا کرے، پھر بھی یہ کیا ہے ساکت نہیں ہوگا. ہاں جو اس نے مصالحت کی، ایگریمنٹ کی ہے، اس کو شرعی طور پر پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ پوری نہیں کرتا تو پھر بھی کیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا جی، الفصل الثالث فی العدت، عدت کی جمع جو ہے وہ عدت ہوتی ہے، عین کے اوپر کسرہ رہے گا. عدت کی کیا تعریف ہے کہ وہی ایام تربص المرأۃ، تربص انتظار، کہ یہ وہ ایام ہوتے ہیں کہ جس میں خاتون انتظار کرتی ہے بعد مفارقت زوجہا، جب اس کے شوہر سے کیا ہوتا ہے جدا ہوتا ہے. بعد مفارقت زوجہا یعنی شوہر اس سے جدا ہوتا ہے. جدا کیسے ہوتا ہے؟ طلاق دینے کے ذریعے سے یا کیا ہے مرنے کے ذریعے سے، یہی جدائی ہے نا، ٹھیک ہے. تو شوہر کے جدا ہونے کے بعد کیا ہے خاتون نے انتظار کرنا ہے. تو یہ جو اس کا انتظار کے پیریڈ ہے کہ کسی اور سے شادی نہیں کرنی، اسی انتظار کو کیا کہتے ہیں؟ عدت کہتے ہیں. اچھا بعض کا کیا ہوتا ہے کہ شوہر جدا نہیں ہوگا، اس کا شوہر ہی رہے گا، لیکن پھر بھی خاتون کو انتظار کرنا ہے اور شوہر کے پاس نہیں جانا، یہ والی بھی عدت ہوتی ہے. اور بعد یہ کب ہوتی ہے؟ بعد الوطء غیر المستحق شرعاً، ایک ایسی وطی کے بعد کہ جو شرعی طور پہ کیا ہے مستحق نہیں تھی، جسے کیا کہتے ہیں شبہات، جماع ہوا شبہ کی وجہ سے، کہ جس کی تفصیل کیا بعد میں ذکر کریں گے، کہ وہ پہلے والا شوہر اس کا باقی ہے، انہوں نے سمجھا کہ طلاق ہوگی ہے عدالت کی، اور بعد میں کیا شادی کر لی، ٹھیک ہے. اب بعد میں جو جماع ہوتے رہے وہ کیا کہلائیں گے؟ وطی بشبہ کہلائیں گے، مسئلے کا نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے. تو وطی بشبہ کے بعد اب کیا کریں گے؟ اب اسے کہیں گے کہ یہ پہلے والے شوہر کے پاس تب واپس جا سکتی ہے کہ جب یہ عدت گزارے گی.
اب اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ بعد مفارقت زوجہا کہ یہاں جی شوہر اس کا جدا ہو رہا ہے، شوہر تو جدا کیا ہو رہا ہے، شوہر تو پہلے والا باقی ہے، دوسرا تو شوہر اس کا تھا ہی نہیں، وہ تو اشتباہن کیا بن گیا، مسئلہ شرعی کا نہیں پتہ تھا، تو لہٰذا یہاں پہ شوہر باقی رہتا ہے، پھر بھی کیا عدت اس کے اوپر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل کے بعد میں تفصیل ذکر کریں گے۔ وطی بشبہ کے کیا ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ احکام ہیں، کیونکہ طلاق ایک تو صحیح نہیں ہوتی شرائط کے مطابق، تو جو طلاق کی ہمارے یہاں 11 شرائط بڑی سخت ہیں، اس کی پابندی کیا معاشروں میں نہیں کی جاتی، اس وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے وطی بشبہ۔ یا بعض کا وہ نکاح کی وجہ سے حرمت ہوتی ہے، شادی کرنے اس کے ساتھ جائز نہیں ہوتی، حرمت آ جاتی ہے عارضی طور پر، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر اس کو کیا کہتے ہیں، وطی بشبہ کہتے ہیں، تو وہاں پہ ان کو جدا کرنا، پھر یہ عدت گزارنا، یہ سارے احکام کیا وہاں پہ آئیں گے، تو لہٰذا یہ نقطہ کیا اہم ہے، مبتلا بہ ہے۔ یوجب العدت امور، چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے کیا عدت واجب ہوتی ہے، یعنی چند امور عدت کا سبب بنتے ہیں۔ الطلاق باقسامی، طلاق اپنی تمام اقسام کے ساتھ۔ اب طلاق کی کون سی اقسام وہ بیان کریں گے، کچھ طلاق کی اقسام ایسی ہیں جس میں عدت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہی جو غیر مدخول بیاہ کی طلاق ہوتی ہے اس میں عدت نہیں ہوتی، ایسا کی جو طلاق ہے، تو طلاق کی جو ہے وہ اقسام کچھ ایسی ہیں کہ جس میں کیا عدت ہوتی ہے۔ الفسخ بالعیب او غیری، جو نکاح کو فسخ کیا جاتا ہے، خاتون فسخ کرتی ہے یا مرد جو ہے فسخ کرتا ہے عیب وغیرہ کی وجہ سے، عیب ہو گیا، تدلیس دھوکے کا ایشو ہو گیا، یا والانفساق، جو فسخ نہیں کیا جاتا بلکہ خود ہی فسخ ہو جاتا ہے نکاح، مرتد، کوئی بندہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا شوہر، تو نکاح اس کا باطل ہو جاتا ہے نا، کہتے نہیں نکاح باطل ہو گیا دوبارہ نکاح کرو، تو وہ نکاح جو باطل ہوتا ہے وہ دوبارہ نکاح کرنے سے پہلے کیا ہوتی ہے، عدت بھی کیا گزارنا ہوتی ہے نا، لیکن کب عدت گزارنی ہوتی ہے کہ جب کسی اور سے کیا نکاح کرنا ہو، یا اسی پہلے والے سے نکاح کرنا ہو، اس کی تفصیل کے بعد میں آئے گی، بعض کا خود پہلے والے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے عدت کیا گزارنا پڑتی ہے وہاں پہ۔ اول اسلام، یا نکاح فاسق ہو جاتا ہے اسلام کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یعنی ایک دونوں کیا ہے کافر تھے، تو جیسے جو ہے وہ بیوی مسلمان ہوگی تو فوراً اس کا نکاح کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، نکاح ختم، فسخ۔ اب رضا، یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کبھی فسخ ہوتا ہے، وہ پیچھے مسئلہ رضاعت میں گزرا تھا کہ وہ کون دودھ پلائے، نانی کیا ہے دودھ پلائے تو وہ نکاح کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے کیا وہاں پہ مسائل تھے، اور نحوے یا اس طرح کی اور بھی چیزیں بیان کی ہیں کہ جن کی وجہ سے نکاح کیا ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی کیا ہوتی ہے، عدت ہوا کرتی ہے۔ الوط بشبہۃ، وطی بشبہ ہوتی ہے، وطی بشبہ بعض کا تو مجرد العقد، عقد کے بغیر ہوتی ہے، یہ تو کم صورتحال ہوتی ہے کہ عقد ہی نہیں ہوا اور شبہ ہو جائے، کسی کو انسان بیوی سمجھ لے اور وطی کر لے، ایسا شاذ و نادر ہوگا۔ او معہو، یا وطی بشبہ کیا عقد کے ساتھ ہے، یہ والا مورد کیا ہمارے ہاں زیادہ ہے کہ عقد اور نکاح پڑھ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، باطل تھا۔ چوتھی جو صورت ہے جہاں پہ عدت آتی ہے وہ انقضاء المدت او ہبت یا فی عقد انقطاع، عقد انقطاع یعنی عقد متع میں، جو عقد انقطاعی ہے وہاں پہ جب مدت گزر جاتی ہے یا شوہر اس کے مدت ہبہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد بھی عدت ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی عدت کی تفصیلات آئیں گی۔ اور پانچویں کیا ہے، وفات ہے، وفات سے کیا مراد ہے یہاں پہ، شوہر کی وفات ہے، ٹھیک ہے، عدت گزارنا مرد کے اوپر نہیں ہے، کس کے اوپر ہے، بیوی کے اوپر ہے۔ اچھا، وہ فیما یلی احکام الجمیع، ابھی جو نیچے صورتحال آ رہی ہے یہاں پہ ایک ایک کر کے سب کے احکام ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے طلاق کی عدت کے احکام ہیں۔ اذا طلقت المرأة من زوجها، ایک خاتون کو طلاق دی گئی اس کے شوہر کی طرف سے، تو واجب علیہ الاعتداد مدتا معینتا، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ ایک معینہ مدت تک انتظار کرے، عدت گزارے، اور لا یجوز لها الزواج من غیرہ قبل انقضائها، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ قبل انقضائها، اس مدت معینہ کے گزرنے سے پہلے کیا کرے، زواج، شادی کرے، من غیرہ، اس کے غیر کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کی شادی تھی، غیر کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتی۔ تو یہ طلاق کے بعد کیا ضروری ہوتی ہے اتنی عدت، لیکن وہ تو استثناء من ذالک ہے، اس کی چند کیا استثناء ہیں کہ چند صورتیں ایسی ہیں کہ کوئی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، ادھر سے طلاق ہو اور فوراً اسی ٹائم پہ کیا ہے دوسرا نکاح ہو جائے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں جو پہلے بھی گزر چکی ہیں کہ من لم يدخل بها زوجها، وہ خاتون کہ جس کے ساتھ اس کے شوہر نے جماع نہ کیا ہو، یعنی رخصتی جسے ہم کہتے ہیں نہ ہوئی ہو، فإنه لا عدت علیہ منہ، تو اس خاتون کے اوپر عدت نہیں ہوتی، کس کے ساتھ، منہ، اسی شوہر کی طرف سے عدت نہیں ہوتی۔ نعم اذا دخل ماؤه فی فرجها بجذب او نحوه وجبت علیہ العدہ، لیکن اگر جماع نہیں ہوا، فقط کیا ہے وہ شوہر کی منی کیا داخل ہو گیا اس کی شرمگاہ میں، جماع کے بغیر ہی داخل ہوگی۔ وہ کیسے داخل ہوئی، بجذب یعنی جذب کر لیا، شرمگاہ نے جذب کر لیا، اس نے شرمگاہ کے اوپر کیا ہے
وہ منی کو فارغ کیا اور خاتون کی شرمگاہ میں وہ چلی گئی جذب کی وجہ سے، اور نہ بھی انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے کیا ہے منی اس کی فرج میں کیا داخل کر دی، تو پھر بھی کیا ہو جائے گی، عدت واجب ہو جائے گی۔ یعنی خلاصہ کیا ہوا کہ جو موجب للعدت ہے وہ دو چیزوں میں سے ایک ہے، یا تو دخول ہو، ٹھیک ہے، جماع ہو، یا کیا ہے اور دخول ہو مائی، کہ کیا ہو جائے جی، منی داخل ہو جائے فی فرجہا، خاتون کی شرمگاہ میں، بطریقۃ ما، کسی بھی طریقے سے، بغیر جماع کے منی بھی داخل ہو جائے تو یہ بھی کیا ہوتی ہے، اس سے کی وجہ سے بھی کیا آ جاتی ہے، عدت آ جاتی ہے۔ یتحقق الدخول بعلاج تمام الحشوۃ، دخول کیسے متحقق ہوتا ہے کہ جب علاج یعنی وہ داخل ہو جائے تمام حشوہ غائب ہو جائے، قبلاً او دبراً، چاہے قبل میں ہو یا دبر میں ہو، وَإِن لَمْ يَنزِلْ، اگرچہ انزال نہ بھی ہو، فقط دخول ہو جائے تو دخول متحقق ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گی، عدت آ جائے گی۔ بل وَإِن كَانَ ممن، بلکہ ممن وہ مرد ان میں سے ہو کہ لا انزال لہ، جس کو انزال ہی نہیں ہوتا، کمقتول انثیین، کہ اس کے جو انثیین تھے، جو بیضتین تھے، وہ کٹے ہوئے ہیں، وہ ہیں ہی نہیں، کوئی اس کا کیا ہے میڈیکلی کوئی ایشو ہے، پرابلم ہے کہ اس کا انزال ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ دخول کے اندر انزال شرط نہیں ہے، فقط دخول ہو جائے تو عدت کیا ہے، گزاری جائے گی۔ یعنی کچھ دن پہلے ایک مومن مسئلے کا ذکر کر رہے تھے کہ خاتون نے جو ہے وہ دوسری شادی کی، پہلے طلاق ہوئی صحیح طریقے سے، اور وہ طلاق کے ہفتہ بعد کیا اس نے شادی کی، تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے ہفتہ بعد شادی کیوں کی ہے، عدت کیوں نہیں گزاری؟ اس نے کہا کہ وہ ہمارا دخول ہوا تھا لیکن اس نے وہ پانی تو خارج نہیں کیا تھا نا، ٹھیک ہے، یعنی وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ دخول ہو اور مرد کیا ہے ڈسچارج بھی ہو، ٹھیک ہے، تب جا کے جو ہے وہ عدت کیا ہے آتی ہے۔ کہتے بھی ہماری جو رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ہماری ملاقات رہی ہے شوہر کے ساتھ، تو فقط جماع ہوا ہے بس، وہ ڈسچارج پانی تو خارج نہیں کیا، پانی خارج نہیں کیا، میں عدت کیا گزار؟ عدت کب گزاری جاتی ہے؟ جب پانی خارج ہو، انزال ہو، پھر جو ہے وہ عدت گزاریں گے، حیض وغیرہ کوئی بچے وغیرہ سسٹم نہ ہو۔ اس کے ذہن میں کیا یہ مسئلہ ہے، انہوں نے کہا ہفتے بعد شادی کر لی، میں نے کہا اب کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو کافی عرصہ ہو چکا ہے، 2 بچے بھی ان کے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کیا صورتحال بنے گی؟ اب وہ صورتحال کیا بنے گی؟ وتی بے شبہ والی بنے گی۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہ شاید بڑی اہم ہے کہ وَإِن لَمْ يَنزِلْ، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا دوبر میں ہو سکتی ہے، یعنی کوئی کہتے ہے کہ بھئی وتی اس نے تو صحیح کی نہیں ہے، دوبر میں کیا کی ہے، تو پھر بھی یہ کیا ہے، عدت اسے کیا ہے گزارنا پڑے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ مسئلے جو ہے وہ عوام شیئر نہیں کرتی نا، عوام شیئر کرے تو پھر پتہ چلے کہ اندر کیا صورتحال گڑبڑ ہو چکی ہے دین کے والے سے۔ اچھا جی، وَيَكْفِي فِي مَقْتُولِ حَشْوَةٍ، اب جس کا جو ہے وہ حشوہ کٹا ہوا ہے اس میں یہ کافی ہوتا ہے کہ دخول و مقدارها، کہ حشوہ کی مقدار کے برابر دخول ہو، بل یکفی صدق الادخال بالنسبت لیے، بلکہ یہاں پہ کافی ہوتا ہے کہ بس ادخال صدق کر جائے، دخول ہو جائے، تھوڑا بہت بھی دخول ہو جائے، بالنسبت لیے، بنسبت مقتول حشوہ، جس کا حشوہ کٹا ہوا ہے اس کی نسبت سے ادخال صدق کر جائے تو یہ کیا ہے، کافی ہے۔ ولا فرق فی الدخول، یہاں پہ دخول میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ بین کون فی حال الیقظۃ والنوم میں، کہ یہ والا دخول کیا ہے وہ بیداری کی حالت میں ہو یا نیند کی حالت میں ہو، یعنی شعور کے ساتھ ہو یا بغیر شعور کے ساتھ ہو۔ حتی لو کان المدخل ہی المرأۃ من غیر شعور الرجل، حتیٰ کہ مرد کو پتہ ہی نہ ہو اور خاتون نے کیا کر لیا، دخول کر لیا، داخل کرنے والی خاتون ہے، مرد کا شعور ہی نہیں ہے، پھر بھی کیا ہے یہ ہو جائے گا۔ وَقَذَا لَا فَرْقَ، اور اسی طریقے سے اس دخول میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ بین وقوع حلالا و حراما، کہ یہ دخول کیا ہے، حلال ہو یا حرام ہو۔ حرام کیسے ہوتا ہے؟ کما اذا دخل بها فی نہار صوم الواجب المعین، واجب معین کا روزہ تھا ماہ رمضان کا، یا جو ہے وہ نظر معین کا روزہ تھا اور اس دوران کیا ہے اس نے جماع کر لیا، یہ جماع کرنا حرام تھا، اور فی حالت الحیض تھا۔ وَقَذَا لَا فَرْقَ، اور اسی طریقے سے یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہوتا کہ بین کون زوج کبیرن او صغیرن، کہ شوہر کیا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یعنی حلالے کی طرح نہیں ہے کہ حلالے میں شوہر کا بالغ ہونا شرط ہے اور وہ شعور کے ساتھ جماع کرے، یہ چیزیں یہاں پہ نہیں آتی ہیں، یہاں پہ بس دخول کیا ہو جائے۔ لا تجب العدۃ بمجرد الخلوۃ مع الزوجۃ وان كانت الخلوۃ تامة ولم يكن مانع من الدخول، عدت واجب نہیں ہوتی کہ جب ایک بندے نے کیا زوجہ کے ساتھ خلوت کی ہے، زوجہ کے ساتھ بالکل اکیلا رہا ہے، اگرچہ خلوہ اس طریقے سے تمام ہو کہ کوئی دخول سے مانع بھی نہ ہو۔ کما لا تجب، جیسا کہ عدت واجب نہیں ہوتی بمباشرتها،
کہ اس نے کیا ہے وہ خاتون کے ساتھ مباشرت کی ہے. مباشرت کیا مطلب اس کو بیان کریں گے. مباشرت کون سی؟ بغیر الادخال، ایسی مباشرت کہ جس میں دخول نہیں ہوا، باقی سب کچھ ہوا ہے. میں ملاعبت یعنی چھیڑ چھاڑنی، تقبیر بوسو کنار تفقیزن، ٹھیک ہے، ارانوں کے اندر سارا یعنی اس طریقے سارا کام ہوا، بس وہ جو ہے نا قبل یا دبر میں جمع نہیں ہوا، باقی انہوں نے سارا کام کیا. تو اس سے بھی کیا ہے عدت واجب نہیں ہوگی اور خاتون کیا کہلائے گی؟ غیر مدخول بہا کہلائے گی. تو یہ جو ہے وہ پہلا آپشن ہو گیا کہ جس میں عدت کیا واجب نہیں ہوتی. دوسری کون سی خاتون ہے؟ الصغیرہ. صغیرہ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ لم تکمل 9 سنوات، کہ جس نے 9 سالوں کو پورا نہ کیا ہو. فإنه لا عدت علیہ ایضا، تو اس کے اوپر بھی کیا عدت واجب نہیں ہوتی. وإن دخل بها زوجها، اگرچہ یہ 9 سال کی پوری نہیں ہوئی، شوہر نے کیا ہے دخول کر لیا، جماع کر لیا. جماع کرنا حرام ہوتا ہے، یہ پہلے بات گزری ہے. تو وہ جماع نے کیوں کر لیا؟ اشتباہن مسئلہ بھول گیا یا پتہ نہیں چلا، جماع نے کر لیا. اولا وجن محرم، یا فرض کریں کہ اس نے حرام طور پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، حرام کے ارتکاب کرتے جماع کر لیا ہے. تو صغیرہ کے ساتھ جماع ہو بھی جائے پھر بھی کیا ہے اس کو اگر طلاق ہوتی ہے تو عدت واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کیا ہے نابالغہ ہے. تو یہ 2 آپشن ہو گئے. انشاءاللہ تیسرا کیا ہے پھر اگلے درس میں ذکر کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.